سیدھا پن ہمارا اتنا ہے کہ جب ختم کا وقت آیا تو مولوی صاحب کو بٹھا دیا کہ گناہ گار مولوی صاحب ہے، اس نے ہی دیر کی ہے. تو سیدھے ہم بہت زیادہ سیدھے ہیں، اتنے سیدھے ہیں. ابھی عشاء کی نماز میں ایک بندہ آیا، منہ پہ چہرے پہ مارکس بھی نہیں ہے. یہ جتنا میرے سے دور پھول پڑا ہے نا، اتنا وہ بندہ میرے سے بیٹھا ہوا ہے. سمٹمز بتا رہا ہے مجھے کرونا تو نہیں ہے، مجھے خوشبو نہیں آ رہی ہے. ماشاءاللہ. میں نے اتنا دور تو نے بڑی زحمت کی کہ اتنے دور سے تو سمٹمز بتا رہا ہے تو گود میں آ کے بٹھا کے بیٹھ کے بتا دیتا. تو یہ ہمارا سیدھا پن بعض دفعہ مشکلات پیدا کر دیتا ہے. خوشی کی محفل ہے، نکاح کی مجلس ہے، اور نکاح صرف ایجاب اور قبول ہی کے ایک نام کا نام نہیں ہے، بلکہ خاندانی ملاپ ہے. ایک خاندان دوسرے خاندان سے انٹر کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. مطلب جوڑے اللہ نے آسمانوں پہ ایسے بنائے ہیں کہ زندگی میں کبھی نہ بھی ملے ہو تو اللہ نے اگر آسمان پہ جوڑا بنایا ہے تو وہ آپ کو کہیں پہ بھی گھوم پھر کے دنیا کے اندر مل جاتا ہے. ویسے تو 90% تو ڈھونڈ ڈانڈ کے لڑکے خود ہی کر لیتے ہیں فی زمانہ، لیکن جہاں پر انگیج میرج نہیں ہو رہی ہے، جہاں پر یہ لو میرج نہیں ہے، انگیج ہے، ماں باپ کے ذریعے ہو رہی ہے، وہاں پر اللہ کا جو قانون چل رہا ہے اس انداز میں نکاح ہو رہا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اپنی محفلوں کا آغاز اللہ رسول کے ذکر سے کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ باعث برکت ہو جائے. کہ شادی خانہ آبادی، نیت اچھی ہونی چاہیے نا کہ شادی خانہ آبادی ہے، تو شادی خانہ آبادی کا آغاز ہی اللہ رسول کے نام سے کیا جائے تو اللہ مال میں بھی برکت دیتا ہے، ایمان میں بھی برکت دیتا ہے، اولاد میں بھی برکت دیتا ہے. تو نکاح ہے حضور سرور کائنات کا ایک سنت طریقہ. النکاح من سنتی. یوں کہے کہ میں دین کی خدمت کے لیے اتنا مصروف ہو گیا کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، تو دین کی خدمت کسی شخص نے اس دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یعنی جو ترویج کی ہے اسلام کی، جو کام حضور سرور کائنات نے دین اسلام کا کیا ہے، فی زمانہ کوئی آدمی صبح و شام بھی لگا رہے کہ میں نے اسلام کے لیے بڑا کام کیا. کوئی کہہ سکتا ہے معاذ اللہ حضور سے زیادہ کام کیا ہے؟ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا ہے. دین آیا ہے تو دین کی اتباع کے طور پر النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. تو پہلا نکاح بھی سنت ہے، دوسرا بھی سنت ہے، تیسرا بھی سنت ہے، اور چوتھا بھی سنت ہے. لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم دوسرا تیسرا چوتھا اس صورت میں ہے کہ اگر تمہیں خوف نہ ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہے، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کر سکو گے. یہ نہیں کہ اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، نہ. وَإِنْ خِفْتُمْ شرطیہ کے ساتھ، عدل کا صرف کہ عدل نہیں کرنے کا صرف اگر تمہارے دل میں خوف ہے تو فواحدہ، ایک ہے. یہ نہیں اللہ نے فرمایا وَاللَّهَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا کہ عدل نہیں کر سکو گے تو صرف خوف بھی آ جائے. آپ دیکھیں ایک سبزی فروٹ عدل کی اگر آپ تفاسیر پڑھیں صوفیانہ، تو ایک بیوی کو اگر آپ نے ایک ہی ریڑھی سے 1-1 کلو سیب لے کر دیا ہے تو آپ کہو کہ میں نے 1-1 کلو لے کر دیا ہے تو عدل قائم کر لیا ہے؟ نہ بابا. اگر ایک کا میٹھا نکل آیا دوسرے کا اگر میٹھا نہ نکلا تو تمہارے عدل کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے. اس لیے وَإِنْ خِفْتُمْ اگر خوف عدل ہے تو فواحدہ، ایک ہے. تو اب پہلا بھی حضور کی سنت ہے، دوسرا بھی لوگ یہاں پر ایسا سمجھتے ہیں کہ پہلا ہو گیا. اب ضروری نہیں ہے کہ بیوی جو ہے وہ صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے نام نہیں ہے. نکاح ایک انسان کی ایک ضرورت ہے.
ماحول کے اندر رہتے ہوئے جس طرح رشتہ پرانا ہوتا ہے نا، ویسے ویسے ضرورت مرد کے لیے زیادہ بڑھ جاتی ہے. ویسے آپ کے کپڑے بھی استری کرنے ہیں تو آپ کے لیے کھانا بھی تیار کرنا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی بھی کرنی ہے. یہ ذمہ داری عورت جو ہے وہ خود ایکسپٹ کر لیتی ہے ایک ماحول کے اندر، کیونکہ بدلہ جو ہے اللہ نے ایک تبدیلی جو ہے وہ عورت کی فطرت کے اندر رکھی ہے، مردوں کی فطرت میں نہیں رکھی ہے. مرد بیاہ کر نہیں جاتے ہیں، عورتیں بیاہ کر آتی ہیں، اس لیے کہ ان کی طبیعت کے اندر ہے کہ ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں ڈل جانا. تو ہمارے یہاں پر سلسلے خراب اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے مرد بدلنے لگتے ہیں عورتوں کی جگہ، عقائد میں بدل جائیں، مالی حیثیت میں بدل جائیں، آنکھیں پھیل لیں، کہیں گے بھئی ماں باپ کی تو بڑی خدمت. دیکھیں ماں باپ کے لیے حضور سرور کائنات نے فرمایا ایک لڑکا جو ہے اس کے لیے سب سے پہلی جو شخصیت ہے جس کا اس نے ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، وہ اس کی ماں ہے، اور اس کے بعد اس کی باپ. 3 دفعہ حضور سے فرمایا کہ کس کا حق سب سے زیادہ ہے مجھ پر؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا. دوسری مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. تیسری دفعہ پھر فرمایا تو فرمایا تیری ماں کا. چوتھی دفعہ فرمایا گیا تو حضور سرور کائنات سے کہ یا رسول اللہ کہ پھر کس کا ہے؟ تو چوتھی دفعہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے باپ کا. لڑکے کے لیے بابا بند کر دو. تو لڑکے کے لیے جو ہے نا اس کے ماں باپ اس کا پہلا حق ہے. لڑکی کے لیے جب وہ بیاہ کر کسی کے نکاح سے منسوب ہو جائے تو پھر اس پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. اگر وہ لڑکی بیانے کے بعد بھی کہتی ہے نہیں میں نے تو امی ابو کی سننی ہے، تو پھر گھر بنتے نہیں ہیں، گھر بگڑ جاتے ہیں. وہاں پر اس عورت پر ذمہ داری اس کے شوہر کی ہے. دیکھیں ایک اونٹنی کو حضور سرور کائنات کے سامنے صحابہ نے سجدہ کرتا ہوا دیکھا. حضور تشریف لائے اور اونٹ جو ہے وہ سجدہ میں گر گیا. صحابہ کے دل میں ایک جوش پیدا ہوا، ایمانی جوش تھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ یہ مخلوق بھی سجدہ کر رہی ہے. حضور نے فرمایا نا، سجدہ حرام ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اگر یہ سجدہ حلال ہوتا تو پھر بیویوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے. یعنی ایک شوہر کی تابعداری کس انداز کی ہے کہ جب آپ نکاح کے بعد ایک عورت کسی مرد کے نکاح میں آ گئی تو پھر اس پر جو ہے تابعداری اس کے شوہر کی ہے، نہ کہ اس کے والدین کی. پہلا حق اس کے شوہر کا ہے، اس کے ماں باپ کا نہیں ہے. جہاں پر وہ اگر تبدیلی وہ چاہے گی کہ یہ لڑکا بدل جائے، فلانے مسئلے میں بدل جائے، فلانے کام میں بدل جائے، میری اتباع کرے، تو پھر اتباع کرنے کے نتائج اس دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر تو شروعات بڑی کم ہوتی تھی، کم شرح ہوتی تھی طلاق کی، یہ بڑھتے چلے جا رہی ہیں. اس لیے کہ ہم نے آزاد کہا کہ برابر ہے. یہ تو جو ہے برابری کا ایک تصور دیا کہ بھئی برابر ساروں کو ایک ساتھ بٹھا دو ایک صف میں. اسلام نے تو کوئی ایسا تصور نہیں دیا ہے. اگر نماز کی صف بندی بھی کی ہے تو عورت کی سب سے آخر صف رکھی ہے، سب سے آخر صف رکھی ہے کہ نگاہ کسی مرد کی اس غیر محرم عورت پر نہ پڑنے پائے. حالت نماز میں بھی سب سے آخر صف. یہ ایک طریقہ کار، پردے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا کہ یہ پردہ ہے، یہ اس انداز کا پردہ ہے. یہ ایک طریقہ کار نکاح کا. مقصد اس کا کیا ہے؟ یہ تقریب نکاح کی آپ نے محفل نعت کر لی، 2-4 باتیں، تو اس کی مین مقصد، اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے حقوق کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ لڑکا اس کے حقوق کیا ہیں بیوی پر اور ماں باپ کے حق کیا ہے. جو بیوی ہے اس کے حق کیا ہیں اپنے شوہر کے لیے، اور جو ہے اس کے ماں باپ کے لیے اس کا کیا حق ہے. یہ لازمن تعین پہلے کسی زمانے کے اندر، اب تو ہر چیز بدعت شرک بن گئی نا. ورنہ مایوں کی جو رسم ہوتی تھی اس کے اندر بوڑھی خواتین کو ساتھ بٹھایا جاتا تھا، تجربے کار خواتین، بیاہی ہوئی بوڑھی خواتین، وہ بیٹھ کر گھرداری گھر گریستی سکھایا کرتی تھی. نوجوان لڑکی کو جو نکاح میں آنا چاہ رہی ہے، جس کا نکاح ہونے لگا ہے، 1 ہفتہ پہلے 2 ہفتہ پہلے لوگ بٹھا دیتے تھے، اور پھر وہاں پر بوڑھی عورتوں کو جو تجربے کار عورتیں ہیں، کس انداز میں تو نے بات کرنی ہے، کس انداز میں چلنا ہے، کیسے برداشت کرنا ہے. اس لیے دونوں زوجین اپنے حقوق کا لازماً تعین کریں
کہ آپ کا آپ کی بیوی پر کیا حق ہے اور آپ کا آپ کے والدین پر کیا حق ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اس دور کے اندر تو بچہ بیعت گیا تو یہاں پر تو یہ حال ہے کہ ماں باپ کو پوچھنا بھی بھول گیا، جناب ختم، میرا اپنا گھر ہے، اٹھا کر سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں کہ دکانوں سے بھی نکال کر بولا نہیں اب تو یہ میرا حق ہے۔ ایسے بھی آپ کے سامنے اس کراچی شہر کے اندر کسی زمانے میں 90s کے اندر شروع ہوا تھا یہ اولڈ ہاؤسز کا ایک سلسلہ، تو اب تو جگہ جگہ یہ کھل گئے ہیں، تو وہاں پر ماں اور باپ ہی رہ رہے ہیں، بوڑھے والدین ہی رہ رہے ہیں۔ کیا سارے کے سارے لوارث ہیں؟ نہ، جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن پر، میڈیا پر چلتا رہتا ہے کہ کیسے ایک بیٹے نے، سگے بیٹے نے جو ہے ماں کو، بوڑھی ماں کو نکال دیا ہے، باپ کو نکال دیا ہے۔ جہاں پر آپ پر یہ حق ہے وہیں پر، اور جو آج اس دنیا کے اندر آپ کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو یاد رکھیے گا وہی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی۔ یہ پہیا ہے، کما تدین و تدان، گھومتا ہوا پھر آپ کی طرف آ جائے گا۔ تو جتنا آپ ظلم کریں گے تو پھر اتنا تو لازمن ہونا ہی ہے، اتنا تو لازمن۔ اگر نہیں ہو رہا ہے، اگر نہیں ہوا، بچ کے نکل گئے دنیا سے، تو پھر قیامت میں بچنے والے نہیں ہیں کہ آپ کے قیامت کے اندر پھر تو سانس نکلنے کے بعد جو ہے معاملہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ تعین فن کہ ما طاب لکم من النساء، تو اپنی من پسند عورتوں سے جو تمہیں پسند بھی آئے، دیکھ لیا تم نے تو پسند ہے، تو پھر جو ہے فنکحوا ما طاب لکم من النساء، عورتوں میں سے کیا جائے، اور اس میں اس انداز میں عدل قائم کیا جائے کہ بیلنس لائف چل رہی ہو۔ جوائنٹ فیملی ہے، اس کے اندر مسائل زیادہ ہوتے ہیں کہ لڑکے کو جو ہے بیوی کو بھی چلانا ہے تو ماں باپ کو بھی چلانا ہے، اور ماں کیونکہ ذمہ داری، اور یہ اللہ رب العزت جو ذمہ داریاں کسی انسان پر ڈال رہا ہے تو یاد رکھیے گا اس کی بوجھ سے زیادہ نہیں ڈالی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ اس پر دنیا کا، لوگ کہتے ہیں نا بڑے اس پر بوجھ آ گئے، نہ، جو اس کی طاقت ہے اس سے زیادہ بوجھ اللہ نے نہیں ڈالا ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی ہیں تو اس کے مطابق ڈالی ہے، ورنہ ظلم ہے۔ ظلم کو ظلم کہتے کیوں ہے؟ عربی لغت کے اندر ظلم کو کہ ایک چیز ہے کہ وہ 10 کلو کا گوشت وزن برداشت کر سکتی ہے، آپ اس پر 15 کلو ڈال دیں تو یہ ظلم ہے۔ اس کو عربی زبان یہ ظلم کر رہے ہو، بھائی کیا کر رہے ہو، یہ ظلم ہے۔ ظلم کا اصل جو ہے لغت کے معنی، لغت کے اندر جو ہے معنی وہ ظلم کا کہ ایک چیز پر، اس پر جو اس کی استطاعت نہیں ہے اس سے زیادہ آپ وزن لاٹ دیں۔ تو اللہ نے جو ذمہ داریاں مخلوق پر لگائی ہیں، ایز اے بیٹا لگائی ہو یا ایز اے خاوند لگائی ہو یا اس کے جو ہے باپ کی ذمہ داری، تو اس نے جو ذمہ داریاں اس پر لگائی ہے وہ اس کے اس بوجھ کے حساب سے لگائی ہے۔ اور کسی کو، انسان کو، ساری مخلوق کے اندر انسان کو اس قابل سمجھا ہے تبھی تو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ساری مخلوق ہے نا، بنائی تو اللہ ہی نے ہے، تو انسان کو اس قابل سمجھا ہے تبھی تو اشرف المخلوقات ہے۔ اور جب بندہ ان معاملات کے اندر سے ہو کر گزرتا ہے تو فرمایا تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہی ہے کہ آپ کانٹے دار راستے سے گزریں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، ایک بندہ گزرتا ہے نا، ایسے سمیٹ کر کوئی شخص نکل جائے کہ کانٹے سے نہیں گزرا، تو یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کانٹے والے علاقے سے گزر رہا ہے، اپنے کپڑوں کو سمیٹے، کپڑا جو ہے کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ تو دنیا کے اندر اس انداز میں چلتے ہوئے کہ پاک بازی، تو نکاح جو ہے آدھا دین ہے کہ آپ نے اپنے آدھے دین کی حفاظت کر لی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اب اگلے آدھے دین کی حفاظت اب تیری خود کی ذمہ داری ہے۔ آدھا دین جو ہے محفوظ ہو گیا۔ بڑے بڑے گناہوں سے جو ہے انسان کو اللہ رب العزت نکاح کے ذریعے محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت دونوں خاندانوں میں آپس میں محبت، اتفاق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔
اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا آدم وبين سيدنا حواء عليهما السلام. اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا إبراهيم وبين سيدنا هاجر عليهما السلام. اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا حبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبين سيد الخطية الكبرى وعائشة رضي الله تعالى عنهما. اللهم بارك لهما، اللهم بارك فيهما، اللهم بارك عليهما ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم. اے شہر شاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ سامنے سے وہ ساز بھی ہوتی ہے تو آپ کہیں کہ بالکل زبان سے کینچی سے جو ہے وہ زبان کٹ جائے عورت کی، ایسا ناممکنات ہے. دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چرب زبانی کہ تیز زبان ہے شکایت کی. سرور کائنات نے نیکیاں گنوائیں، حضور سرور کائنات نے نیکیاں گنوائیں. کیا عمر تیرے بستر کو صاف نہیں رکھتی؟ عرض کی یا رسول اللہ رکھتی ہے. کیا اس مرد کو آنے دیتی ہے جس کو تو روکتا ہے تیرے گھر میں آنے سے؟ کہا نہیں آنے دیتی، میں منع کرتا ہوں تو منع ہے. اگر تو جس کو اجازت دیتا ہے اسے آنے دیتی ہے؟ فرمایا آنے. یعنی حضور نے اس کی 10-12 نشانیاں، اس کی جو نیکیاں تھیں آقا علیہ السلام نے وہ اسے گنوائی حضرت عمر بن خطاب کو. تو فرماتے جاتے یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. جس سے میں روک رہا ہوں اس سے وہ روکتی ہے، جسے میں آنے چاہتا ہوں وہ آتی ہے، میرے کپڑے صاف کر رہی ہے، میرے جو ہے وہ گھر کو جو ہے وہ یہ سارے معاملات ہیں. تو فرمایا اب اس کی ایک برائی جو زبان کی ہے وہ تو برداشت کر لے، جو زبان کی برائی ہے وہ تو برداشت کر لے. کیونکہ یہ زبان جو ہے حضور سرور کائنات نے اسی زبان کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا. بخاری مسلم کی روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کثرت ہے جہنم میں عورتوں کی. حالانکہ میمن عورتوں کو تو میں خاص طور پر جانتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ زیادہ وظیفے پڑھنے والی، نوافل پڑھنے والی بہت ساری عورتیں سن آسن پر پہنچتی ہیں تو پھر نوافل بھی جو ہے کثرت کے ساتھ، تو صلاۃ التسبیح جو ہے وہ ہر ہفتے جمعے کے دن پڑھ رہی ہوتی ہیں. اس کے باوجود حضور نے وہ سارا نقشہ دیکھنے کے بعد فرمایا جہنم میں کثرت ہے خواتین کی، عورتوں کی. عرض کی رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت، حضور نے فرمایا جو زمانے میں اس عہد رسالت مآب میں حضور نے بتایا، اپنے اس حیات ظاہرہ میں بتایا، آج بھی وہی بیماری زبان میں پائی جاتی ہے. وہ کیا بیماری ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ساری خوشیاں مل رہی ہوں گی، 365 دن جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزر رہے ہوں، ایک کوئی برائی آ جائے، ایک کوئی کام ہو جائے ایسا غلط ہو جائے تو زبان پر آتا ہے اس کے ساتھ تو میں نے کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں. چل بھائی سارا ستیہ ناش لپیٹ دیا کہ بھائی اس کے ساتھ تو کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں. فرمایا یہ ناشکری کا یہ جملہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو ناپسند ہے. تو کثرت ہے جہنم میں اس وجہ سے نہیں کہ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئی تو بدعت میں. آج سارا زمانہ لگا شرک میں تو بدعت میں. بھئی مسلمان ہیں، نکاح ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے نکاح کر رہے ہیں، مختلف مسلک کے لوگ ایک دوسرے سے نکاح کر رہے ہیں تو مسلمان سمجھ کے ہی کر رہے ہیں نا. شرک اور مشرک ہوتے تو نکاح میں دیتے نہ دیتے. تو مشرک سمجھ کے نہیں، آپ نے مسلمان سمجھ کر ہی جو ہے ایک دوسرے سے نکاح کر رہے ہیں. تو جب نکاح کر رہے ہیں تو پھر اس کا مقصد ہے مسلمان ہے. تو مسلمان سمجھیں، دوسرے آدمی کو بھی مسلمان، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون والی زندگی گزارنے کی توفیق دے. اس لیے بدلہ لڑکوں کو نہیں جاتا ہے، بدلنے کی ہمیشہ تلقین لڑکیوں کو کی جاتی ہے، ہمیشہ لڑکیوں کو کی جاتی ہے کہ بھئی تم نے اس ماحول میں جا کر ڈھلنا ہے. تم نے یہ نہیں کہ اس ماحول کو اپنے رنگ میں، ہاں تم نے اگر اس ماحول میں خود کو ڈال لیا تو پھر ایک مقام ایسا بھی آئے گا کہ جب تم کہو گی کہ صبح تو لوگ کہیں گے صبح، لیکن تم اپنا یہ مقام پیدا بھی تو کرو نا.
تم کہو گے نہیں میں نے جو ہے وہ صبح کام نہیں کرنا ہے، صفائی یہ میری ذمہ داری میں سے نہیں ہے، سارے باتیں میری ذمہ داری میں سے، کہاں شریعت میں لکھا ہے؟ تو کہاں شریعت میں لکھا ہے دوسرا نکاح نہ کرو؟ کہاں لکھا ہے تیسرا نہ کرو؟ لکھا تو کہیں نہیں شریعت میں۔ پھر وہ ایک کے بعد دوسری لے آئے، بھائی یہ ذمہ داری پوری نہیں، دوسری کر لے گی، تیسری کرنے کے بعد تیسری ذمہ داری۔ جب مال ہے، پیسہ ہے اور سمجھتا ہے کہ ادھر، تو پھر کہاں لکھا ہے؟ تو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، کچھ مرد کی بھی کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، تو عورتوں کی بھی اخلاقی ذمہ داری۔ جہاں پر قرآن نے اگر بورڈ نہیں کیا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا ہے، وہاں پر آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ گھر کے اندر کچرا پڑا ہوگا، آپ کہیں گے نا معافی آئے گی تو وہی صاف کرے گی، میں کوئی نوکرانی ہوں؟ تو تیری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ جب اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں تو آپ کی حضور نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ تو چھوٹی موٹی باتیں آپ گھروں کے اندر، آپ لوگ خود شادی شدہ یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں، اب تو ماشاءاللہ بوڑھے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ زیادہ تر یہ صفائی ستھرائی کھانا پکائی کے اوپر جھگڑے چلتے ہیں، تو وہاں پر یہ ساری ذمہ داریاں اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، جہاں پر وہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم ساتھ، تو تم ساتھ دو نا، ایک آدمی 50,000 روپے کما رہا ہے، اب اگر تم اس کے اوپر ماسی کا بھی بل رکھو گی، بچے پالنے کا بھی ایک آیا رکھے گی جائے گی، تو کھانا پکانے کے لیے بھی ایک رکھی جائے گی، تم فائنینشیل طور پر بھی جو ہے اس مرد کی ذمہ داری بن رہی ہو۔ اگر ہاؤس وائف بھی ہے تو فائنینشیل اس کے ساتھ اگر تم نے یہ تعاون کیا تو اس کی بچت کے اندر تمہارا بھی حصہ ہے، تمہارا بھی حصہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تمہیں ضرورت نہیں کہ ہم جو خود باہر جا کے کمائیں گے، 50 یہ کمائے تو 50 میں کماؤں تو لاکھ، تو بھائی وہ جو 50 تو کما رہی ہے، اگر تو گھر کے اندر وہ ذمہ داری کر لے گی تو یہ جو باقی جو چیزیں اس نے رکھی ہیں کہ ماسیاں رکھی ہیں، تو پکانے والی الگ ہے، تو بچہ پیدا کرنے کے بعد آیا الگ رکھی ہے، تو وہ جو پیسہ بچے گا وہ تیری اس فائنینشیل کے اندر چلے جائے گا، تجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے اس محدود پرایے کے اندر بھی تو خود کو دیکھیں نا کہ ہمارا محدود پرایا کیا ہے، ہم اپنے آپ کو بھی لوگ کہتے ہیں بھائی پورا نہیں ہو کے دے رہا ہے، تو آپ اپنے اخراجات کو اسی انداز میں پورا کریں۔ یہ نہیں دیکھیں کہ پڑوس کا جو ہے بچہ جو ہے وہ کسی بنگلے کے اندر چلا گیا ہے، آپ ادھر، آپ نے اسی پیسے کے اندر، اگر یہاں پر آپ جائیں جھونپڑوں کے اندر رہنے والے لوگوں کی زندگی کو دیکھیں، گزر بسر کر رہے ہیں کہ نہیں، وہاں پر ہنسی کی آواز آتی ہے کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ سارے ٹائم روتے رہتے ہوں، نہ وہ بچے جو ہیں وہ گند کے اندر کھیل بھی رہے ہیں۔ خوشی کے لیے پیسہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کہیں گے خوشی آئے گی، پیسہ بڑے جھولے پر بٹھائیں گے بچے کو تو پیسہ۔ خوشی تو ایک کیفیت کا نام ہے جو آپ کے اخلاقی رویے کے ساتھ آتی ہے گھر کے اندر۔ اگر آپ کا اخلاقی رویہ گھر کے اندر ہوگا اچھا تو خود بخود خوشیاں ہوں گی۔ اس کا تعلق، خوشیوں کا تعلق، غموں کا تعلق پیسے کے کم اور بڑھوتری سے نہیں ہے۔ لوگ کم تر زندگی کے اندر بھی جی رہے ہیں اور خوش ہو کر جی رہے ہیں اچھے انداز میں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے سے اسفل لوگوں کو دیکھو، اپنے سے اعلیٰ لوگوں کی طرف نگاہ نہ کرو، ورنہ ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ گے، بی پی کے مرض لگ جائے گا، تو کسی کو شوگر لگ جائے گی کہ دوسرے پر۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت خوش رہنے کا کوئی ایک نسخہ بتا دیں، دنیا میں خوش رہنے کا کوئی نسخہ بتا دیں، تو فرمایا بڑا آسان نسخہ ہے۔ شیخ سعدی نے بوستان کے اندر ایک شعر کے اندر ذکر کیا، خوش رہنے کا نسخہ، کوئی آسان ترین نسخہ کوئی آپ بتائیں کہ انسان جو ہے وہ خوش رہے، ایک چھوٹا سا نسخہ آپ بتا دیں۔ فرمایا بڑا آسان نسخہ ہے خوش رہنے کا کہ دوسرے کے مال کی طرف نگاہ کرنا چھوڑ دے۔ خوش رہنے کا نسخہ ہے دوسرے کی مال کی طرف نگاہ۔ بڑی گاڑی گزرتی ہے، تیرا پریشانی چہرے پہ آ جاتی ہے، یار یہ تو میرے ساتھ کالج پڑھا تھا، یہ تو میرے ساتھ جو ہے اٹھا بیٹھا تھا، آج اس کے پاس بڑی، تو خود بخود اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر لے گا جب تو اس کو دیکھے گا۔ لیکن تو یہی اگر جا کر ماحول دیکھے گا کسی جھونپڑے کے اندر، تو وہاں پر دیکھ کر تو کہے گا مالک تیرا شکر ہے۔ آپ لوگ تو اس دور کے اندر ہیں جہاں پر یہ مرض آ گیا کرونا، تو آپ دیکھیں یہاں بیٹھے ہیں لوگ، آپ کے گھروں میں دسترخوان پر کہیں ایسا ہوا، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، کہیں ایسا ہوا کہ آپ کے پورے گھر کے اندر پورا دن جو ہے وہ کھانا نہ بنا ہو؟ یہاں پہ اکثر یعنی سارے بیٹھے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بھوکا سویا ہو، ہے کوئی ایسا بھوکا سویا ہو؟ 3 وقت کا کھا رہے تھے، 3 وقت کا مر رہا تھا، 3 وقت کا کھا رہے تھے، 3 وقت کا
اس زمانے میں بھی ملتا رہا. تنگیاں آئیں, زندگی گزاری آپ نے 2 مہینے 6 مہینے 4 مہینے 6 مہینے نکالی, اللہ نے آپ کے رزق کو کم کیا. رزق کی ذمہ داری اس اللہ کی ہے. پریشانیاں اس لیے ہمارے سروں پر اس لیے ہے کہ جو ذمہ داری اللہ کی ہے, مخلوق اس کے بارے میں پریشان ہے. میرے مستقبل کے بارے میں کیا ہوگا؟ باپ, آج کا باپ پریشان ہے, بیٹے کا مستقبل, اچھا مستقبل, ڈاکٹر بنے گا کہ نہیں, تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. تیرے ہاتھ میں صرف تربیت کرنا ہے, اچھا نام رکھنا ہے, اچھا پہنا دینا ہے, اچھی تربیت کرنا ہے. باقی اس کو منزل پر پہنچانا یہ ذمہ داری اللہ کی ہے. وہ کہتے لوگ, بوڑھی عورتیں پریشان, بچی کا اچھا رشتہ بھیجنا اس کی ذمہ داری ہے. یہ جوڑ ملانا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ یہ کر سکتے ہو دعائے خیر کہ اللہ کوئی اچھا جوڑ پیدا ہو جائے, کوئی اچھا جوڑ بنا دے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دعائیں کریں. لیکن اس پر اپنے آپ سر پہ ایک ٹینشن رکھ لینا کہ بھائی یہ ذمہ داری میری ہے, اسی میں بلڈ پریشر بھی ہے, شوگر بھی ہے, جو اللہ کے کام ہے اس کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. رزق اللہ کا کام ہے. تو کوئی عورت آتی ہے کسی گھر کے اندر تو وہ اپنا رزق, بزرگ کہتے ہیں, خود لے کر آ رہی ہوتی ہے. ایک شخص نے آ کر حضور سرور کائنات سے رزق کا رونا, تو حضور نے نکاح کرنے کا فرمایا کہ جاؤ نکاح کرو. ایک نکاح کیا, 2, اس کے بعد نکاح کرنے کے بعد جو ہے اللہ نے مال کے اندر فراخی دے دی. کسی کی عورت کی قسمت ہوتی ہے کہ وہ اپنی قسمت ساتھ لے کر آتی ہے, تو ایک مفلوق الحال بندہ بھی ہوتا ہے, وہ جو ہے امیر ہو جاتا ہے, پیسہ آ جاتا ہے. تو یہ نکاح کوئی ایک خاص عمر کے لیے نہیں ہے. جہاں پر بھی آپ کو ضرورت ہے نکاح کی تو یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ کریں, شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد حضور نے نکاح کیا کہ نہیں کیا؟ تم زیادہ سمجھدار ہو, دین کے زیادہ تابعدار ہو. نہیں, حضور نے نکاح کیا. کتنی ازواج سے آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا؟ ذمہ داری ہے. النکاح من سنتی, فرمایا میری سنت ہے نکاح, میری سنت. فمن رغب عن سنتی, جو میری اس سنت سے جو ہے ارغاب کرتا ہے, پیچھے ہٹتا ہے, منہ موڑتا ہے, فلیس منی, وہ مجھ میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کا ہماری سنت سے تعلق نہیں ہے کہ آپ جو ہے ساری زندگی پہ میں تو معصور بن کے بیٹھے رہوں گا. کیوں بھائی؟ حضور سرور کائنات کی سنت ہے, انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. تو یہ طریقہ کار ہے. اللہ رب العزت دونوں زوجین کے درمیان میں محبت الفت کا ایک رشتہ قائم کرے, دونوں خاندانوں کے درمیان میں محبت کا الفت کا رشتہ ہو, اور آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ان سب کو توفیق عطا فرمائے. ان رشتوں کے بنانے والا جوڑ تو اللہ ہی ہے, نبھانے والے آپ خود ہیں. یہ دیکھیں, جوڑ اللہ نے بنا دیا ہے, اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے نبھانا کیسے ہے. تو آسان طریقے سے کہیں پر آپ نے برداشت کرنا ہے, کہیں پر وہاں پر اس نے برداشت کرنا ہے. یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک لڑکے کو کہ اس پر اس کی بیوی کے کیا حق ہیں, اور اس لڑکے کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ماں باپ کے اس پر کیا حق ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بیوی کے چکر میں ماں باپ کو بالکل بھلا دیں, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کے چکر میں بیوی کا جو حق ہے وہ بھی دینا چھوڑ دیں. نہ, بین چلنا ہے, اعتدال کے اس راستے پر چلنا ہے. اور یہی زندگی کا حسن ہے کہ ایک بندہ ہے کنوارا, بیٹا ہے کنوارا ہے, تو اس کی ایک الگ زندگی ہے. اس کے بعد جب وہ ذمہ داری کی اس دنیا میں آتا ہے تو بیوی کی ذمہ داری, ماں باپ کی ذمہ داری, پھر ماں باپ کے